الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سورۃ النور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی سورۃ المائدہ کے آغاز پر بھی حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علموا رجالکم سورۃ المائدہ، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بات کہ سورہ نور جو ہے یہ خصوصی طور پر خواتین سے ریلیٹڈ سورہ مبارکہ ہے، اور خواتین کے متعلقہ کچھ احکامات، حالانکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مردوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی ہدایات اللہ تعالی نے رکھی ہیں، اس لیے کہ جو قوانین بتائے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اصل میں اللہ نے مردوں کے ذمے لگائی ہے۔ اس بڑا مین واقعہ ڈسکس ہوا ہے، واقعہ افک ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ یہ جو شروع میں ہم احکامات پڑھیں گے بالکل سورۃ النور کے آغاز میں ہی، یہ اسی واقعہ افک سے متعلقہ ہیں، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اگر اس قسم کے واقعات سے بچنا چاہتے ہو تو یہ جو یعنی دیے ہیں، جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس کو نافذ کر دو گے تو پھر میں ہونا رک جائیں گے، تھم جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا جلالی اور پرزور انداز ہے آغاز کا۔ سورۃ انزلناہا، یہ ہے، وفرضناہا، اور اسے ہم نے فرض کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید سارے اللہ نے نازل فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن مجید میں جتنے احکامات ہیں، اوامر و نواہی ہیں، وہ فرض کے درجے میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے سورۃ انزلنا، یہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، باقی قرآن بھی اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وفرضناہا، اور خاص طور پر اسپیسیفائی کیا گیا کہ اس کو ہم نے فرض کر دیا، یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ فرض کے درجے میں ہیں، اور نازل فرمائی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زانی مرد اور زانی عورت کا ذکر ہے یہاں پہ، الزانیۃ زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، تو انہیں جائیں، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، مرد کو، یہ صرف زانیہ اور زانی کا لفظ ہے، لیکن فقہا نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ یہاں ذکر جو ہے یہ غیر شادی شدہ زانیہ اور زانی، شادی شدہ زانی اور یہاں نہیں ہے۔ بتائی گئی یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی ہے۔ شادی شدہ زانی اگر یعنی کوئی شادی شدہ شخص ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے، یا شادی شدہ خاتون ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے، تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ رجم یہ ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں پبلکلی، اور پھر اس کے بعد اتنے پتھر مارے جائیں انٹل اینڈ انلیس کہ وہ ہلاک ہو جائے، پتھر مار مار سنسار کر۔ غیر شادی شدہ اگر کوئی شخص ہو اور اس سے زنا کا ارتکاب، تو دونوں کو مارے جائیں گے، یہ سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور ان دونوں پر تمہیں اللہ کے قانون کے حوالے سے کوئی ترس نہ آنے پائے۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ عام طور پر اس طرح کے کیس میں عورت اس بات کی حقدار ٹھہرتی ہے کہ اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ مرد اور عورت کا یعنی اگر کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے تو عورت پر ترس کھایا جاتا ہے، وہ چند آنسو بہاتی اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل پاک باز ہے اور پاکیزہ ہے، اور اس کو تو معصوم تھی اور یعنی اس رستے پہ لگا دیا ہے۔ تو بہرحال یعنی
عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس پہ ترس کھا لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے معاملے میں, اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے معاملے میں کوئی ترس کی کیفیت نہ آنے پائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہاں ایمان کا تذکرہ کیوں ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی ہے, کوئی ترس آنے کی ضرورت نہیں. اور اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ یاد رکھو اگر تم دنیا میں انہیں یہ سزا نہیں دو گے تو آخرت کی سزا اس سے کئی گنا بڑی ہوگی. دنیا ہے تو آخرت کی سزا میں تخفیف کا امکان, لہٰذا یہ ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ ہے کہ دنیا میں انہیں سزا دے دی جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یا نوٹ فرمائیں اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں خاص طور پر اس سوال کا جواب ہے جس پہ ہمارے ملک میں پچھلے چند مہینوں میں بہت بحث ہوتی رہی کہ یہ جو مجرمین ہیں خاص طور پر یعنی جو معصوم بچیوں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں, ان کی سزا کیا ہونی چاہیے. اور بہت کچھ حلقوں کی طرف سے یہ صدا بھی سننے میں آئی کہ انہیں پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے, انہیں جو سزا دینی چاہیے وہ عوام میں دینی چاہیے. یہاں اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ دیکھ لے ان دونوں کو جب سزا دی جائے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی, تو ایمان والوں کا ایک گروہ اس کو آبزرو کرتا ہو, یعنی یہ سزا پبلکلی دی جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور پھر لوگوں کو اس سے عبرت بھی حاصل ہو تاکہ آئندہ وہ ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے سے بچے رہیں. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک, اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد. وحرم, اور یہ جو زنا کا جرم ہے اسے ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے. والذین یرمون المحصنات, اب یہاں یہ تو طے ہو گیا ہے کہ اگر کسی سے واقعتاً اس جرم کا ارتکاب ہوا ہو, زنا کا ارتکاب ہوا ہو, تو طے ہو گیا کہ اگر وہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں اور ان سے زنا کا ارتکاب ثابت ہو گیا تو انہیں رجم کیا جائے گا, سنسار کیا جائے گا, پبلکلی یعنی پبلکلی انہیں پتھر مارے جائیں گے اور پتھر مار مار کر انہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ نوٹ فرمائیے گا کہ یہ سزا جو ہے یہ ریاست دے گی. اس کو ثابت کرنا کہ واقعتاً یہ زنا میں انوالو ہے یہ ریاست کا کام ہے. اور یہاں بڑے افسوس سے مجھے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ریاست میں یعنی جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیتے ہیں, میں تو بہرحال اب یہ مشورہ دیا کرتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو اسلامی کا جو لفظ آپ نے ساتھ لگایا وہ جو تکلفاً ہی ہے, اصل میں تو اس کا کوئی معنی نہیں, تو اس کو اگر آپ ہٹا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ اب یہ لفظ جو ہے نا یہ اپنی اس موجودگی پر بھی شرمندہ ہے. یعنی ایک اسلامی ریاست جسے کہا جا رہا ہے اس میں زنا بالرضا یہ کوئی جرم نہیں ہے. یعنی اگر مرد اور عورت اپنی مرضی سے زنا کرتے ہیں, دونوں کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. زنا بالجبر تو بہرحال ابھی تک جو ہے نا وہ ایک جرم ہے اور اس پر سزا ہوگی. زنا بالرضا ہے, یعنی اگر دونوں اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کوئی فعل کرتے ہیں تو دونوں پر کوئی سزا ریاست میں ہرگز موجود نہیں ہے. بلکہ ایون یہ کہ اگر اس لڑکے یا لڑکی کی والد یا والدہ جو ہیں وہ اس پر کوئی ایف آئی آر کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. یہ باقاعدہ مشرف دور میں قانون منظور کیا گیا تھا. لہذا ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اسلامی قانون تو نافذ نہیں ہے ہمارے ہاں. نام کے ساتھ آپ اسلامی لکھ لیں, ایمانی لکھ لیں یا جو مرضی لکھ لیں, لیکن اسلامی قانون اسلامی شریعت ہمارے ہاں ہرگز نافذ نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو یہاں ایک بات کا فیصلہ کر دیا گیا, زنا کرنے والا مرد عورت ہو, شادی شدہ ہو تو کیا سزا ہے, غیر شادی شدہ ہو تو کیا سزا ہے. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے, جب سزا بتا دی گئی تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس سزا کو استعمال کریں گے اپنے مخالفین کے لیے. یعنی فرض کیجئے کہ کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے, کوئی خاتون ہے, اس کے ساتھ کسی دوسری خاتون کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں مشہور کر دے گی, کچھ ایسے یعنی اس کے اوپر کریکٹر کے اوپر کوئی دھبا لگانا بڑا آسان ہوگا اس کے لیے, کوئی کریکٹر اسیسینیشن کرنا. اسی طرح مردوں کا خواتین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے, کریکٹر اسیسینیشن کرنا بڑا آسان ہوگا.
اس کریکٹر اسیسینیشن کو کیسے روکا جائے. کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے پر اٹھ کر اس کے کردار پر کوئی الزام لگا دے, کوئی دھبا لگا دے, تو اس کے لیے کیا معاملہ ہونا چاہیے. اس پر پھر یہاں حد قذف کا حکم آیا ہے. قذف کیا ہے؟ پاک باز عورت پر جھوٹی تہمت لگانا, اور اس کے اوپر حد لگائی گئی ہے. یعنی اگر کسی نے کسی پاک باز عورت پر ایک تہمت لگائی ہے, یہ ہم واقعہ آگے پڑھیں گے, جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی اور وہ پاک باز خاتون تھی, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان پر پھر کس وہ ذہنی اذیت سے وہ بھی گزری ہیں, اور ان کے شوہر نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے ہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک بدبخت شخص کی ایک شریر بات تھی. یہ سب فساد جو ہے یہ برپا ہوا, اور ایک گھر ٹوٹتے ٹوٹتے اللہ نے بچا لیا. تو بہرحال یہ بہت سارے گھر ٹوٹ سکتے ہیں, کوئی بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے اور گھر ٹوٹ جائیں اس سے. تو اس کو پھر روکا گیا ہے, اور یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی پاک باز عورت پر کوئی جھوٹی تہمت کسی نے لگائی ہے, اس کو ثابت نہیں کر سکا بعد میں, تو اس کی سزا کیا ہوگی. فرمایا والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے, فجلدوہم 80 جلدۃ, ان لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ. یعنی اگر زنا کا ارتکاب ہو گیا ہو اور 4 گواہ لائے جائیں تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو پھر اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے. گویا کہ اس نے خود تو زنا کا ارتکاب نہیں کیا, لیکن کسی پاک باز خاتون پر, کسی پاک باز مرد پر اس نے اگر الزام لگا دیا جھوٹا, زنا کے قریب قریب والا کام کیا ہے, کیونکہ 100 کوڑے اور 80 کوڑوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اس نے زنا کے قریب قریب والا کوئی کام کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس پر پھر حد جاری کی گئی ہے. اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. تو اگر الزام لگانا ہو تو پھر اس کے لیے 4 گواہ لانے, اس کو پروف کرنے کے لیے ضروری ہوں گے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, اور کبھی ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ اس سے اگلی آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر وہ یعنی کہا گیا کہ ان میں سے جو توبہ کر لیں ان کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ ایسی جھوٹی تہمت لگانے والے تاحیات کسی بھی گواہی کے لیے نااہل قرار پائیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اس آیت مبارکہ کو نوٹ رکھیے گا, پھر جب میں انشاءاللہ واقع عفق کا ذکر کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ اس آیت کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا آپ کے ساتھ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں. یہاں بات یہ آ گئی کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت ساری روایات اس میں آتی ہیں, غالباً ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہے, کہ یہ آپس میں گفتگو فرما رہے تھے, اور ان میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور وہ اپنی ہی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پائے, اس پر وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ وہاں تو 4 گواہوں کی موجودگی ناممکن ہوگی. تو اب وہ کیسے اس الزام کو ثابت کرے اور وہ کیسے اس کو سزا دلوائے؟ تو فرمایا والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں, ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, اور ان کے پاس اپنی ذات صرف انہوں نے خود دیکھا ہو. فشہادت احدہم, تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی ہوگی, 4 شہادات باللہ, کہ اب 4 گواہ تو نہیں ہے, لیکن وہ 4 مرتبہ وہ شخص جس نے اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا, انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچ بول رہا ہے. یعنی 4 گواہوں کے قائم مقام وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا. والخامسۃ, اور 5ویں گواہی وہ یہ دے گا, 5ویں دفعہ وہ یہ قسم کھائے گا, ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا تو اللہ کی اس پر لعنت ہو. 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا میں سچ بول رہا ہوں, اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ, اور اس کی بیوی سے سزا کو یہ بات ہٹا دے گی, ان تشہد 4 شہادات باللہ, کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے, انہ لمن الکاذبین, کہ اس کا شوہر جو ہے وہ یقیناً جھوٹوں میں سے ہے. اور 5ویں بار یہ گواہی دے.
ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچوں میں سے، یعنی اس نے جو الزام لگایا ہے وہ درست ہے، تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسے کہتے ہیں لعان کا مسئلہ، بہت نازک معاملہ تھا، یعنی شوہر اپنی بیوی کو کسی بدکاری میں ملوث پائے، زنا میں ملوث پائے، اور اس پہ الزام لگانا چاہے، تو پھر بہرحال شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور 5ویں دفعہ خود پر لعنت کرے اگر وہ جھوٹا ہے، اور عورت جو ہے اس کے اوپر سے اس سزا کو ختم کیا جائے گا اگر وہ عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں یہ شوہر جھوٹا ہے میرا، اور اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس اور اگر یہ دونوں قسمیں کھا لیں، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لعان کا مسئلہ اس لیے اسے کہتے ہیں، اگر یہ دونوں قسمیں کھا لیں، شوہر قسمیں کھا لے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور بیوی قسمیں کھا لے کہ وہ اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، تو پھر بہرحال اصول یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، علیحدہ کر دیا جائے گا، ان دونوں کے درمیان میں خلا کا یا طلاق کا معاملہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم کبھی پاکیزہ نہ رہ سکتے، تم کبھی صاف شفاف نہ رہ سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بے شک بہت نظر کرم فرمانے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں پر احکامات نازل فرما دی ہیں۔ پھر نوٹ کروا رہا ہوں، غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا بتا دی، پھر حد قذف بتا دی، جھوٹا الزام لگانے والے کی سزا، پھر یہ بتا دیا کہ لعان کا مسئلہ کیا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو کسی بدکاری میں ملوث پائے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا۔ اب یہاں سے یعنی آیت نمبر 10 تک یہ معاملہ ہو گیا، آیت نمبر 11 سے اب افک کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو ایک افک لے آئے ہیں، ایک جھوٹا الزام لے آئے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک بڑی جماعت ہے، ایک جتھا ہے تم میں۔ اب یہاں رک جائیے اور اس پورے واقعے کو ذرا سمجھ لیجیے۔ واقعہ افک بہت ہمارے لیے ہدایت کے پہلو اس واقعے میں موجود ہیں، چونکہ اس واقعے کا تعلق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے ہے، لہٰذا انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ یہ حدیث سے کو کہا جاتا ہے اور یہ حدیث کی تقریباً مستند تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا نام تھا غزوہ بنو مستلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روانہ ہوا کرتے تھے تو بیویوں کے درمیان میں قرآن اندازی کی جاتی تھی باریوں کے اعتبار سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک زوجہ بات اس سفر میں لے لیا کرتے تھے، ایک زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتی تھی، باقی سب مدینہ میں رہتے تھے۔ اور سفر کرنے کی ترتیب ہی ہوتی تھی کہ جیسے بر صغیر میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، پالکی یا ڈولی، جس طرح عام طور پہ اس طرح کی ایک شے بنائی جاتی تھی، اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ اٹھانے کے لیے بانس ہوا کرتے تھے، اور 4 لوگوں کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی کہ وہ ام المومنین کی اس ڈولی کو، اس پالکی کو اٹھا کر چلیں گے۔ اس کے لیے اور بھی بہت سے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ کیا شے تھی، اور اس کی خاص ترتیب یہ ہوتی تھی کہ یہ ہر طرف سے کورڈ ہوتی تھی پراپرلی، کسی کی نظر جو ہے نا وہ نہیں پڑتی تھی۔ خاص طور پر پردے کے احکامات آنے کے بعد اس میں بہت شدت کے ساتھ اس کا خیال رکھا گیا۔ یہ مس کنسیپشن ہے کہ امہات المومنین جو تھی چونکہ مائیں تھیں تو ان کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی پردہ زیادہ سخت نہیں تھا، بالکل یہ مس کنسیپشن، اس لیے کہ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں موجود تھے اور باہر سے دستک ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دوسری امہات المومنین کے حوالے سے بھی ان کے نام کے ساتھ بھی یہ واقعہ ذکر ہوا ہے روایات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، تو باہر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رہے کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ نابینا صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتا، اس سے کہے گا پردہ۔ نوٹ فرمائیے کہ ام المومنین ہے، ان سے بڑھ کر رتبے میں اور درجے میں اور تقدس اور طہارت اور پاکیزگی میں دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی،
اور آنے والا صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑا درجہ ہے. ان سے بڑھ کر تقدس والے، پاکیزہ کردار والے اور ایمان والے صحابہ بھی لوگ بھی نہیں ہو سکتے دنیا میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موقع پر موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ خلوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، پردہ کرو. وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، پردہ کرو. یہ فرمایا گیا ہے اور پھر پردہ کیا ہے ام المومنین نے رضی اللہ تعالی عنہ. تو لہذا پردے کے احکامات آنے کے بعد یہ جو سفر کا معاملہ ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ احتیاط اپنائی جاتی تھی کہ بالکل پردہ دار ایک ڈولی ہو اور اس میں ام المومنین جو ہیں وہ تشریف فرما ہو اور اس کے چاروں جانب سے 4 جوان جو ہیں وہ اس کو اٹھانے والے ہوں. روایات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی طویل یعنی بانس ہوں گے، بالکل ایسا نہیں کہ کندھے ہی پر اٹھا لیا جائے، اس سے بھی کوئی اختلاط کا امکان پیدا ہوتا ہے. تو کوئی بانس اس کے ساتھ لگے ہوتے تھے اور ان بانسوں کے ذریعے سے اس کو اٹھایا جاتا تھا. غزوہ بنو مستلق جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ روانہ ہونے کی سعادت ملی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نوٹ فرما لیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کنواری زوجہ محترمہ تھی. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت کی عمر 9 سال تھی. پوری ذمہ داری سے ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر عرض کر رہا ہوں. کہ مبادہ یہ کہ بعد میں کوئی کہے نہیں جی وہ تاریخ کی کتابوں میں 16 لکھا ہوا تھا 1 مٹ گیا، 19 لکھا ہوا تھا 1 مٹ گیا. نہیں، نہ یہ 16 تھا نہ 19 تھا. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. اور یہ کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عرب کی گرم آب و ہوا کا معاملہ تھا جس میں بلوغت ایک تو یہ کہ ذرا جلدی ہو جاتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس لیے بھی اسپیشل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ارلی ایج میں، چونکہ یہ وہ ٹین ایج ہے جس میں انسان کی سمجھ بوجھ اور اس کے لیے لرننگ کرنے کے مواقع، یاد رکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس ایج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور آپ سے دین سیکھیں اور پھر ایک طویل عمر پائیں اور امت کی خواتین کو دین سکھائیں. اس کام کے لیے خاص طور پہ انہیں چنا گیا تھا، لہٰذا اس اعتبار سے شادی بھی جلدی ہوئی، 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ کم عمر بھی تھی اور دبلی پتلی بھی تھیں، وزن میں بھی کم تھیں سب سے زیادہ. اب ہوا یوں کہ ایک جگہ پر، ایک مقام پر قافلے نے پڑاؤ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی ڈولی سے نکلیں اور رفع حاجت کے لیے باہر خلوت میں تشریف لے گئی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی ہیں اور جو جن کی ذمہ داری تھی اس ڈولی کو اٹھانے کی وہ بھی سمجھے کہ اماں جان واپس آ گئی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ ان کے گلے کا ہار جو ہے، گلے میں کوئی ہار تھا جو ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں دوبارہ واپس لوٹی ہیں، اس کی تلاش کریں کہ وہ کہاں گر گیا. اتنی دیر میں قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا گیا. ان 4 جوانوں نے وہ ڈولی اٹھائی جن کی ذمہ داری تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ یعنی لائٹ ویٹڈ تھیں کہ ان لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اماں جان ڈولی کے اندر موجود نہیں ہے. انہوں نے ڈولی اٹھائی اور خطاب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، غیر ضروری طور پر بات کرنا تو نامناسب خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے کوئی ایسا نہیں کر یا ناک کر کے یا کسی طریقے سے پوچھا ہو کہ آپ موجود ہیں چلیں سفر کریں، نہیں، ایسا بھی نہیں تھا، غیر ضروری بات تصور کی جاتی تھی، لہٰذا یہ قافلہ جو ہے یہ روانہ ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پہنچی ہیں تو قافلہ وہاں موجود نہیں تھا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں شدید پریشان ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزڈم کو آپ کو داد دینی پڑے گی کہ پینک میں جب کوئی عورت آتی ہے نا
پینک میں، تو اسے نہیں معلوم ہوتا وہ کیا کر رہی ہے، اور اس پینک میں وہ سارے کام بگاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پینک میں بھی بڑا وزڈم والا فیصلہ کیا کہ مجھے یہیں پر رکنا چاہیے، کسی بھی ڈائریکشن میں قافلے کے پیچھے جانے سے مجھے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ڈولی میں موجود نہیں پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی راستے پر آنے کو ترجیح دیں گے تاکہ مجھے ڈھونڈا جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قافلہ کسی اور ڈائریکشن میں نکل جائے اور میں ان کے پیچھے جاتے ہوئے کسی اور راستے میں نکل جاؤں، اور پھر یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل نہ سکیں۔ ظاہر ہے کوئی موبائل فون تو تھے نہیں، کوئی یعنی جی پی ایس سیٹلائٹس تو تھے نہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا اپنی لوکیشن بھیجی جا سکتی، تو انہوں نے بہت عقل مندی والا یہ فیصلہ کیا کہ وہیں اسی مقام پر رک گئیں اور انتظار کرنے لگیں کہ کاش کوئی اس قافلے میں سے واپس لوٹ آئے اور مجھے یہاں پائے اور مجھے ساتھ لے چلے۔ کہتی ہیں کہ اسی وقت میں وہیں انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک صحابی گزرے، ان صحابی کا نام ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نام تھوڑے سے آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے تاکہ واقعے میں پھر ربط قائم رہے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معطل، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہ غزوات میں اسلامی لشکر کے تھوڑا پیچھے چلا کرتے تھے، یعنی جب سفر شروع ہو جاتا تھا قافلے کا، لشکر کا، تو یہ کچھ تاخیر سے سفر شروع کرتے تھے، پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہی ہو رہا تھا، خدا نہ خواستہ پری پلانڈ ہو، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ پہلے بھی غزوات میں یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ حضرت صفوان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ پیچھے پیچھے آتے رہیے تاکہ جب قافلہ جا رہا ہے تو ان کی کوئی شے گر جاتی ہے، کوئی گم ہو جاتی ہے، کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو پھر بہرحال یہ کہ پیچھے سے آپ انہیں اس چیز کو ریکور کر لیں۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی دشمن پیچھے سے بھی آ کر حملہ کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے پاس تیز رفتار سواری ہے، تو اگر آپ ایسا کوئی معاملہ پائیں تو فوراً اسلامی لشکر تک پہنچے تیزی سے چلتے ہوئے اور ہمیں آ کر اس کی خبر کر دیں۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹریٹجک موو تھا، ان کی ذمہ داری لگائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اسی راستے پر آتے ہوئے انہوں نے جب پایا کہ وہاں کوئی خاتون موجود ہے، اور چونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو پہچان گئے کہ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو وہ قریب آئے ہیں اور انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان کے الفاظ بھی حکمت سے خالی نہیں ہیں، اس میں آپ سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے یہاں رہ گئی ہیں تو یہ ایک نقصان والی بات ہے، قافلے سے گم ہو گئی ہیں، اس پر انہوں نے انا للہ پڑھی، نقصان ہے، اس کے ازالے کے لیے انا للہ پڑھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اب ایک مرد اور عورت یہاں موجود ہے، خلوت ہے، یہاں کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، انہوں نے یاد کیا کہ نہیں ایک تیسرا موجود ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانے تاکہ کسی گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جملہ سنا اور وہ کہتی میں اٹھی اور فوراً میں نے اپنی چادر سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھک لیا، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آئے اور انہوں نے آ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس پہ سوار ہوئیں اور انہوں نے اس کو تیزی کے ساتھ بھگانا شروع کر دیا، اور تیزی سے بھگاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں نوٹ فرمائیے گا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اس پورے سفر میں ہم نے السلام علیکم اور وعلیکم السلام بھی نہیں کہا، صرف ایک جملہ جو صفوان کی زبان سے ادا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کوئی جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسا جملہ بھی زبان سے نہیں نکلا۔ یعنی ایک ہو سکتا تھا نا ایک معاملہ کہ حضرت صفوان پوچھتے جی کیسے، مطلب آپ کیسے یہاں رہ گئیں، اچھا پھر حضرت عائشہ اس کو سٹوری سناتی ہیں ہار گم گیا تھا، اور یعنی خواتین کو تو ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے صحیح اور ہم اس کو پوری سٹوری جو ہے نا وہ پیش کریں فٹافٹ۔ نہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو الیبریٹ کیا، کوئی بات نہیں ہوئی دونوں کے درمیان میں، ایک جملہ صرف تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس۔ یہ ان لوگوں کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کے کردار کے تقدس کی گواہی ہے۔ اب یہ تیزی سے سواری کو بھگاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف بڑھے۔ نوٹ فرمائیں یہاں پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت صفوان آ رہے ہیں اور پیچھے سے آ رہے ہیں، تو
اسلامی لشکر کے عقب سے پیچھے سے آ کر مل رہے ہیں. تو جتنے اولو العزم صحابہ تھے, جتنے ایمان والے صحابہ تھے, وہ تو سب آگے آگے رہتے تھے جہاد کے لیے, اور پیچھے پیچھے سے رہتے تھے وہ بیک بینچرز, وہ منافقین جن کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اول تو جہاد کا معاملہ درپیش ہی نہ ہو, اگر ہو تو آگے والے لڑیں اور وہیں سے بات ختم ہو جائے, اور اگر کوئی زیادہ شدید معاملہ میں پیچھے سے محسوس ہو تو ہم چپ کر کے پیچھے سے ہی کھسک جائیں, اپنے تک بات آنے سے پہلے, اگلی صفوں کے ٹوٹنے سے پہلے ہم پیچھے سے کہیں آگے پیچھے ہو جائیں. وہ پیچھے تھے, اور یہاں پیچھے ہی سے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے ہیں, لہٰذا ان پر سب سے پہلی نظر پڑی ہے انہی بیک بینچرز کی, منافقین, اور انہوں نے اطلاع دی ہے اپنے بڑے سردار عبداللہ بن ابی کو کہ ذرا دیکھیں تو کون آ رہا ہے. عبداللہ بن ابی نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ہیں, اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس سواری کی نکیل پکڑے ہوئے تیزی سے اس کو بگاتے ہوئے لا رہے ہیں. اس بدبخت نے جو جملہ کہا ہے, میری زبان بھی کامتی ہے اس کو ادا کرنے سے, لیکن میں صرف حالات کی سنگینی آپ کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ سنا رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس پاکیزہ صفت خاتون کے اوپر کس کس طرح کے جملے کسے گئے ہیں. اس بدبخت اور لعین نے یہ جملہ کہا, مومنوں تمہاری ماں جیسے گئی تھی ویسے واپس نہیں آئی. معاذ اللہ, کس قدر زہر آلود جملہ ہے. دیکھا جائے تو آپ کو اس میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا, لیکن ذرا تھوڑا ڈیپلی سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے کہ کیسے الفاظ کہے گئے ہیں. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر لشکر کے ساتھ مل گئے. ان کو نہیں پتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ باتیں پھیلنا شروع ہوئیں, پھیلتے 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 یہ پورے لشکر میں پھیلی, اور جب یعنی واپس پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو یہ جو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو سکینڈلز ہیں اور یہ جو افیئرز ہیں یہ جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں. ان کے بارے میں جو گاسپس ہیں نا, یہ کرنا انسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی کا کوئی گناہ تمہارے علم میں آئے, کسی کی کوئی غلطی تمہارے علم میں آئے اور تم اس کے ساتھ مخلص ہو تو اسے خلوت میں جا کر سمجھاؤ اور اسے اس گناہ سے باز رکھنے کی کوشش کرو, ورنہ اگر تم ایسا نہ بھی کر سکتے ہو تو اس کا گناہ کسی دوسرے کو مت بتاؤ, اس لیے کہ اگر تم کسی کا پردہ رکھو گے تو خالق کائنات تمہارا پردہ رکھے گا. اس گناہ کو پبلک نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ میں سے نہیں تھا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی غلطی معلوم بھی ہوتی تھی, اور اٹ واز سو سمپل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہیں اور تم نے یہ غلطی کیا ہے, آئندہ نہ کرنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ کام نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا جو انداز تھا بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرماتے تھے کچھ لوگوں سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے, میں انہیں نصیحت کرتا ہوں آئندہ اسے نہ کریں. بس اب ان کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹر نوز کہ یہ کچھ لوگ کون ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں اچھی طرح پتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو میرا نام لے کر مجھے اسپیسیفائی کر سکتے تھے, میری غلطی کے اوپر مجھے ڈانٹ سکتے تھے, مجھے کہہ سکتے تھے, سب کے سامنے میرا نام لے سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس گناہ پر پردہ ڈالا ہے. تو احسان کے جذبے کے تحت انسان اپنی اس غلطی سے باز آ جاتا تھا. یہاں یہ گاسپس ہونا شروع ہے, اور آپ کو پتا ہے یہ گاسپس جب بڑھتے ہیں نا, ایک شخص سے بات دوسرے کو پہنچتی ہے تو وہاں انداز یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو کچھ نہ کچھ بڑھا کے اس کو تھوڑا سا اور بیوٹیفائی کر کے اس کے اندر کچھ اور تھوڑا سا مسالہ ایڈ کر کے پھر وہ آگے اس کو ریپروڈیوس کرتا ہے تاکہ سننے والے کو اور مزہ آئے کہ جی کیا بات سنائی تم نے, تھوڑا سا مسالہ اور اس میں ایڈ کر دیا جائے, اور بات بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس میں بھی نوٹ رکھیے گا کہ یعنی کوئی بات مردوں کے درمیان ہو تو شاید وہیں رک جائے, جب وہ باتیں خواتین کے درمیان میں ہونے لگیں پھر ان کا پھیلنا, اس کے پھیلاؤ کو روکا نہیں جا سکتا کسی صورت میں. بہت آسان کام ہے, میں تو عام طور پہ کیا کرتا ہوں,
اگر آپ نے کوئی بات کسی سے چھپانی ہو اور آپ چاہتے ہیں یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو تو کسی خاتون کے کان میں وہ بات بتائیں اور ساتھ اسے نا بڑے خفیہ اور رازدارانہ لہجے میں یہ جملہ کہہ دیں کہ کسی نے دسی نہ. آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ ہر ایک کو بتائے گی, اور اس کی سادگی یہ ہے کہ وہ جس کو بتائے گی نا ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی تلقین کرے گی کہ کسی نے دسی نہ. یہ سارے گوسپس مدینہ منورہ میں ہونے لگے ہیں. اور یہاں ایک چیز جو مس ہو رہی ہے, بہت اہم بات ہے اس پورے واقعے میں, اللہ کرے صرف ایک بات آج ہم سمجھ کے چلے جائیں. سب سے ان گوسپس کو کرتے ہوئے, یہ گفتگویں کرتے ہوئے, یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے سب صرف ایک بات بھول گئے ہیں, اور وہ بات کیا ہے؟ ہم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, for whom we are talking about. یہ کون ہے؟ اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ گوسپس بڑھنے لگے. بعض ناواقف مسلمان بھی اس کی زد میں آئے ہیں. اٹھانے والا تو اس سارے فتنے کو عبداللہ بن ابی تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کچھ ناواقف مسلمان, جیسے میں دو نام خاص طور پہ لے لیتا ہوں. ایک نام تھا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے درجے کے صحابی, اس میں کوئی شک نہیں, ایمان والے صحابی, ہرگز منافق نہیں ہے. بعض ناواقف ایسے ہی بول لیتے ہیں جی انہوں نے ابن منافقوں میں سے تھے, معاذ اللہ, ایسا نہیں تھا. بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی تھے, بلکہ ان کے واقعات میں کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھے. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے کہ میں جنگ و جدل اور قتال میں انوالو نہیں ہو سکتا, میرا مزاج ایسا نہیں ہے لڑنے مرنے مارنے والا, تو میں تو شاعر آدمی ہوں, مجھے تو آپ کو شاعری کی ذمہ داری دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلامی لشکر کے آگے آگے چلا کیجیے اور جنگی ترانے پڑھا کیجیے تاکہ ان کے جذبات کو ابھارا جا سکے, ان کو گرمایا جا سکے, ان کے جوش اور ولولے کو ایک نئی روپ ان میں پھونکی جا سکے, اس لیے آپ ان پہ شاعری پڑھا کریں. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شاعری سنی ہے, ان سے قصیدے کلوائے, بہت خوبصورت وہ الفاظ ہیں, میں انشاءاللہ کس دن اس کی شرح کروں گا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہمارے اکابر کہتے ہیں اگر ساری دنیا کا نعتیہ کلام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے نا اور یہ دو شعر ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو یہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ اتنے خوبصورت اشعار ہیں, اور یہ کہنے والا کون ہے؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بہرحال یہ شاعر آدمی ہے, اور شاعروں کے لیے اس قسم کی گفتگو میں انوالو ہونا یہ ذرا آسان ہوتا ہے. لہٰذا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مسٹیک ہوئی ہے, یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ ان گوسپس کا حصہ بنے. اسی طرح ایک اور صحابی تھے, ایمان والے تھے, ان کا نام تھا حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے پکے مومن تھے, اس میں شک نہیں ہے. مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام تھا. ان کی والدہ جو تھیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بھی تھیں, ان کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کام کرتی تھیں, اور ان کے گھر والوں کا خرچہ خود حضرت مصطح کا بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اٹھایا کرتے تھے. وہ بھی اس ساری سازش کا انجانے میں حصہ بنے, حالانکہ ایمان والے صحابی تھے, اور ان سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ وہ ان گوسپس میں شریک ہوئے. اسی طرح حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی ان گوسپس میں حصے دار بنی. یہ ایمان والے صحابی تھے. بنیادی جو کریکٹر تھا جس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے, جسے اللہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں سب سے بڑا کریکٹر تھا, یہ عبداللہ بن ابی تھا, رئیس المنافقین, اور سب سے بڑا یعنی تہمت لگانے کا جو معاملہ ہے وہ اسی کے سر جاتا ہے. اچھا, اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ سے واپس آئیں اور کہتی ہیں میں بیمار ہو گئی. بیمار ایسی ہوئی کہ میں گھر میں رہی اور لوگوں سے مل نہ سکی. 1 مہینہ تقریباً ایسے گزر گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے ان پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بے خبر رکھا ہے. گوسپس ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اور باتیں ہو رہی ہیں, سب ہو رہا ہے, اور پھر اللہ نے ان کو لا علم رکھا ہے. یہ لا علمی بڑی نعمت ہے.
کبھی اس پاکیزہ کردار کے اس خاتون کے بارے میں سوچ کر دیکھیے جب انہیں معلوم ہو کہ میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور بعد میں معلوم ہوا، اور پھر ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوئی ہے، کس قدر انہوں نے اس غم کو محسوس کیا ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے حضرت مریم سلام علیہ کا قصہ پڑھا ہے، جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے تو کیا کیفیت ہوئی تھی ان کی، اور انہوں نے خود یہ الفاظ کہتے ہیں حضرت مریم سلام علیہ نے کہ جب میں بچہ لے کر جاؤں گی اور لوگ جو ہے میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے تو اس سے تو بہتر تھا مت قبل ھذا، یہ الفاظ ہیں سورہ مریم میں ہم نے پڑھے کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، لوگوں کو یاد بھی نہ ہوتا مریم نام کی کوئی عورت ہوا کرتی تھی، اس سے بہتر تھا، آج کا دن دیکھنے سے بہتر تھا میں مر چکی ہوتی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ موت کی خواہش ہے، بلکہ ایک پاکیزہ کردار کی حامل خاتون، ان کو یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ لوگ میرے بارے میں میرے کردار پر کیچڑ اچھالیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو یہ کیچڑ اچھالا گیا ہے۔ حضرت مریم پہ تو جیسے ہی لوگوں نے زبان کھولی، ہم نے پڑھا ہے نا یہ واقعہ، جیسے لوگوں نے زبان کھولی ہے تو انہوں نے فوراً کہا جی آئی ایم سائلنٹ، میں روزے سے ہوں، اس بچے سے بات کروں، اور وہ بچہ پکارا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس نے اعلان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے سارا، اور حضرت مریم سلام علیہ چند سیکنڈز کی بات ہوگی یا چند منٹس کی بات ہوگی زیادہ، اور حضرت مریم سلام علیہ سارے الزامات سے کلیئر ہو گئی وہیں پر۔ حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کریکٹر اسیسینیشن ہے یہ پورا 1 مہینہ چلتی رہی ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ دن زیادہ، اور یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اس پورے عرصے میں یعنی جو زیادہ دیر تھی، زیادہ وقت تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں اللہ نے ہونے دیا، ان سے چھپائے رکھا ہے اس بات کو۔ ہاں وہ کہتی ہے میں محسوس کرتی تھی کہ میں بیمار ہوں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افیکشن کا انداز میرے ساتھ کچھ اور ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے محبت بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام لیتے ہیں اور بس حال پوچھتے ہیں اور دیٹس اٹ، جو وہ پہلے ایک گرم جوشی ہوا کرتی تھی، ایک محبت کا اظہار ہوا کرتا تھا، اب وہ نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو محسوس فرمایا کرتی تھی، لیکن بہرحال خاموش تھی کہ نامعلوم کون سی وجہ ہے، اور بہرحال یہ کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت الزواج کے حامل تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس وقت ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری بجائے کسی اور زوجہ محترمہ کی جانب ہو، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے سے تھوڑا سا یعنی مجھے اگنور کر رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا میرے ساتھ اس طرح سے گرم جوشی والے جذبات نہیں رکھتے، بس اس سے زیادہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ علم میں ان کے تب آیا ہے جب یہ جو حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے خاندان کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ اٹھائی ہوئی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ہیں رات کے وقت میں ان کی والدہ کے ساتھ۔ والدہ گھر میں کام کرتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئیں اجازت لے کر، اور وہاں رات کو رفع حاجت کے لیے نکلی ہیں، تو مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ، کیونکہ رات کا وقت تھا اکیلے نہیں جانا، تو ان کی والدہ ساتھ تھی، خادمہ تھی، ان کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر نکلی۔ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا یا کسی پتھر سے پیر اٹکا ہے، یا ان کا اپنا دوپٹہ ان کے پیر میں پھنسا ہے اور انہیں ٹھوکر لگی ہے، گرنے لگی ہیں وہ، اور گرتے گرتے بے ساختہ ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہے، یعنی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے ایک بد دعا کی ہے، کچھ ایسے الفاظ بولے جو نازیہ بات ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ کیا کرتی ہو، اپنے بیٹے کے بارے میں یہ جملہ بول رہی ہو جو صحابی رسول ہے؟ تو فوراً ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا تو ہے، لیکن وہ بھی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی اس سازش میں، ان گوسپس میں شامل ہے۔ اب فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکی ہیں، کون سی کریکٹر اسیسینیشن، کون سے گوسپس، کون سی باتیں؟ ان کا آپ کو نہیں پتا؟ سارا مدینہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ معاذ اللہ آپ جان بوجھ کر اس مقام پر رکی تھی، اور پھر صفوان آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو ساتھ لے کر واپس پہنچے، اور وہاں جنا آپ کے کردار پر، اور آپ، میں تو وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یعنی آپ کے کردار پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، سارا مدینہ یہ باتیں کر رہا۔
انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا میرے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے ڈیفینڈ کرتے اگر ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ خود واضح فرما دیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا روئی ہوں کہ مجھے لگا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گی، یا میں ایسے روتے روتے مر جاؤں گی۔ یہ اس انتہائی پاکیزہ کردار کی حامل خاتون کا جذبہ ہے کہ جس نے زندگی میں 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا جس کا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی ہے، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے ساتھ گزاری ہے۔ اس خاتون کے کردار پر اگر تہمت لگے تو اس کا حال کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ بار بار میں یہ فیکٹر نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے تھا یہ شخصیت کون ہے، یہ ہستی کون ہے۔ میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں اس جملے کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں بھی شخصیت پرستی کے خلاف ہوں آپ کی طرح، اس میں کوئی شک نہیں، میں شخصیت پرستی کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا، لیکن ہر شے شخصیت پرستی کے ذیل میں نہیں آتی۔ شخصیات کا اتباع اور شخصیات سے محبت رکھنا یہ تو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور خاص طور پر وہ شخصیات جن کی عظمتیں، جن کی رفعتیں، جن کی شانیں خود قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات جو ہیں، ازواج ہیں، یہ تو تمہاری مائیں ہیں، اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارا بہت دل کرے گا کہ کسی شخص کے ذرا سے کسی عمل کو دیکھ کر ہم یہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کریں، اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا گمان کریں اور کیا کیا نیگیٹو سوچیں، ایسا بھی ہوا ہوگا، ویسا بھی ہوا ہوگا، ایسا بھی ہوا ہوگا، ایسا بھی ہوا ہوگا۔ لیکن ذرا دیکھنا چاہیے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کون شخص ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اگر اسے ان گناہوں بھری زندگی سے، ان لذتوں بھری زندگی سے اگر اسے محبت ہوتی تو وہ کبھی اس طرف آتے ہی نہ۔ وہ اسی دور میں جیتے رہتے جہاں یہ سب کچھ جائز تھا، اسی جاہلیت میں رہتے۔ اگر آج وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا سوچنا چاہیے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس ہستی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات تھی جس کو سب نے اگنور کیا ہے، جو اس میں شریک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، یہاں تک بھی روایات میں آیا ہے، تاریخ ابن کثیر میں یہ معاملہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے مشورہ لیا اپنے صحابہ سے۔ مختلف روایات ہیں اور میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ کو بلوایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوچھا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں عائشہ کے معاملے میں کیا کروں۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے تو ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا جاتا تھا، لیکن یہاں ان کا کردار صرف مشورہ دینے والے کا نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا بھی ہے۔ لہٰذا میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر کہ اپنی بیٹی کی حمایت میں آ کر اپنے داماد کو انہوں نے کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہر جملے کے بعد تو یہ کہا کرتے تھے کہ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے نبی سب سے بہتر جاننے والے ہوں تو ہم انہیں جا کر کسی بات کے بارے میں علم دیں؟ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے، میں ان مشوروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں آپ حیران ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے، مجھے بتائیے میں عائشہ کے معاملے میں کیا کروں؟ یہ داماد تھے، رشتہ دار بھی تھے، اہل بیت میں سے تھے، میں کیا کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے ایک واقعے کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایات آتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا اس لیے کہ آپ کا سایہ زمین پر پڑے اور اس سائے پر بھی آ کر کوئی پیر رکھ دے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ آپ کا سایہ زمین پر پڑے اور آپ کے سائے پر بھی کسی کا پیر آ جائے. یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. تو اللہ آپ کے لیے کوئی ناپاک شے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے بعد پوچھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے. میں پوری ذمہ داری سے اب یہ جملہ کہنے لگا ہوں, اس کو نوٹ فرما لیں. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ میں کوئی کنفیوژنس نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تھیں اور اختلافات تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا. اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو, یا ہدایت دے دے یا ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں اختلافات کا ذکر کرتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا, آپ جملہ سنیے, روح البیان کا جملہ سنا رہا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی تھی اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے جوتا اتار دیں, اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے. جب اللہ آپ کو نجاست والا جوتا پہننے نہیں دیتا تو اللہ آپ کو کوئی نجس عورت آپ کے حرم میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت علی نے مشورہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریے, اگر آپ مزید سیٹسفیکشن چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ, انہیں بلائیے, ان سے مشورہ لیجیے وہ کیا کہتی ہیں. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہیں تو لہٰذا وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتی ہیں. انہیں بلایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے عائشہ کے بارے میں بتاؤ, کیا تم نے اس کے اندر کوئی کمی کوئی غلطی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک کمی ہے. سب کے کان کھڑے ہو گئے, ہیں کیا کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ابھی چھوٹی عمر کی ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آٹا گوندھ کر رکھتی ہیں اور پھر انہیں نیند آ جاتی ہے اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے. میں نے آج تک اس کے علاوہ عائشہ میں کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی, کبھی کوئی خطا نہیں دیکھی. بہت معمولی بات ہے بھئی, سالن میں نمک تیز ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں, ہر گھر میں ہو جاتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں. کہتی میں نے اس کے علاوہ عائشہ میں کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی رضی اللہ تعالی. اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراپرلی سیٹسفائیڈ نہیں تھے, نوٹ کیجئے گا اس بات کو. بلکہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں تاریخ میں پڑھا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ, یہ کون ہے جن کے گھر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیام فرمایا ہے. یعنی جب ہر شخص کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ تشریف لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رکیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ اللہ کی اونٹنی جہاں جا کے رک جائے گی میں اس کے گھر پہ رکوں گا. وہ اونٹنی اللہ کے حکم سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ رکی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف سب سے پہلے ابو ایوب انصاری کو ملا رضی اللہ تعالیٰ. بہت بزرگ اور بڑے اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی بندی میں فیصلہ کروں کہ صحیح ہوا تھا کہ غلط ہوا تھا؟ کہتے جی کریں. کہنے لگے اللہ کی بندی اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا اور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے جاتا تو اللہ کی قسم میں کبھی عائشہ کے بارے میں کوئی غلط خیال اور سوچ بھی اپنے دماغ میں نہ آنے دیتا. صفوان تو درجے میں میرے سے کہیں اونچے ہیں. اور ان کی بیوی کہتی ہیں آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ آئی, اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی رضی اللہ تعالی عنہا تو میں بھی کبھی کوئی غلط خیال اپنے دل میں نہ آنے دیتی, اور عائشہ کا درجہ تو ہم سے بہت اونچا ہے, تو ام المومنین ہے. میں صرف ایک مثال یہاں دے کر آگے جا رہا ہوں اور بہت انشراح صدر کے ساتھ یہ مثال دے رہا ہوں. میں نے اتنا وقت اس پہ لگایا انشاءاللہ, اور میں اس کو اور مزید کھولوں گا, اور صرف اس لیے اللہ کی قسم میرے نزدیک مسائل سے زیادہ عقائد کی اہمیت ہے. اور یہاں جس کا عقیدہ خراب ہو گیا نا,
اس نے اعمال کے پہاڑ بنا لیے نا، اللہ کی قسم سیدھا جہنم میں جائے گا. میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. یہاں اس کا عقیدہ اگر گڑبڑ ہو گیا نا تو جہنم میں جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال رہے. میں بہت دفعہ یہ واقعہ سنا چکا. 10 سال رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کی دعوت کی، کھانے پہ بلایا، دسترخوان بچھایا، سب کے لیے کھانا سرو کیا، سب کھانا کھانے لگے. جیسے عام طور پہ ہوتا ہے دسترخوان پہ کچھ سالن بھی گر جاتا ہے، بعض لوگ ہاتھ بھی اس سے صاف کر لیتے ہیں. جب کھانا ختم ہوا اور کھانے کے برتن سمیٹے تو دسترخوان گندا ہو چکا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس دسترخوان کو اٹھایا اور اٹھا کر تندور میں پھینک دیا. چلتا ہوا تندور، اس میں آگ جل رہی، اس میں پھینک دیا. کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کپڑا ضائع کر دیا، اس کو دھو لیتے صاف ہو جاتا. دوسروں نے کہا اچھا ہی کیا، ڈسپوزیبل سا تھا، اس نے کون سا صاف ہونا تھا، اچھا کیا جلا کے ختم کر دیا، ایندھن کے طور پہ کام آ گیا. حضرت انس مسکراتے رہے، پھر ہاتھ اندر کیا اور اس کپڑے کو باہر نکالا. اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا اور اس کے داغ بھی صاف ہو گئے تھے. لوگ حیران. آپ دیکھتے نا وہ فلانے سرف والے آ گئے وہ ٹی وی پہ، جی یہ ہم واشنگ مشین لے آئے، اس میں سرف ڈالو، سارے داغ لگا لو، اس کے بعد یہ کپڑا ڈالو، دیکھو باہر نکلا کیسے صاف ستھرا ہے. اور تمہارے سرف تمہارے کپڑوں کے داغ دھو دیتا ہے، یہاں کون سا سرف دھو رہا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے یہ کپڑا دیا تھا. جب سے یہ میرے نبی کے جسم سے مس ہوا ہے نا، نہ تو اس کو آگ چھو سکتی ہے اور نہ ہی اس پہ داغ برقرار رہ سکتا ہے. ایک کپڑے کے ٹکڑے کو میرے نبی چھو لیں اور اس پر داغ باقی نہ ہو اور وہ صاف ہو اور وہ آگ میں نہ جلایا جا سکتا ہو، تو کسی صحابی یا صحابیہ کے بارے میں ہم یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگاتے ہوں اور جن سے مصافحہ بھی کرتے ہوں، معانقہ بھی کرتے ہوں. اور اس زوجہ محترمہ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو ام المومنین اور جس کی زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزری صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شبہ بھی نہیں آ سکتا ان کے کردار کے بارے میں، شبہ بھی. ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا، کوئی شک اور شبہ بھی اگر آئے تو. Still رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was not 100% satisfied. پھر بلایا اس کو جس جیسا اور کوئی تھا نہیں. عمر آپ مشورہ دیجیے. نوٹ اٹ ڈاؤن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ہی سسر لگتے تھے جیسے ابو بکر لگتے تھے رضی اللہ عنہ. نوٹ اٹ ڈاؤن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ریس چلا کرتی تھی نیکیوں میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جانے کی. دونوں کی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں تھیں. حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ بہت زبردست موقع تھا حضرت عمر کے لیے. ادھر سے بدزن کرتے تو دوسرا نمبر حفصہ کا ہوتا. دوسرے نمبر پہ تھی حضرت حفصہ، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ سے حضور بدزن ہوتے معاذ اللہ، اور پہلے نمبر پر حضرت حفصہ آ جاتے. عمر مشورہ دو کیا کریں؟ کہا حضور ہم سے مشورہ لیتے ہیں، پہلے ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صرف اتنا بتا دیں، آپ کے جواب میں میرا جواب ہے. آپ یہ بتا دیں عائشہ سے شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی کہ اللہ کی مرضی سے کی تھی؟ سارا مسئلہ صاف ہو گیا. بھائی اس کا سوال کا جواب دے دیں، اس میں جو ہمارا جواب بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تو اپنی مرضی سے تو نہیں کی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، رات کا وقت تھا، میرے سامنے خاتون کو پیش کیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح طے کر دیا. اور میں نے جب اس کے چہرے کے اوپر سے گھونگھٹ کو ہٹایا تو اندر عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو اللہ نے طے کیا تھا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولا سبحانک یا اللہ آپ پاک ہیں، ھذا بہتان عظیم. آیا اللہ آپ پاک ہیں، آپ اپنے نبی کو ناپاک شے نہیں دے سکتے. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے اللہ کو وہ الفاظ پسند آئے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں پر کہ اللہ نے ہو بہو وہی الفاظ قرآن مجید میں نقل فرما سبحانک ھذا بہتان عظیم. یا اللہ آپ پاک ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آئے ہیں
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آ کر کہا ہے کہ لوگ پہلے مجھے اذیتیں پہنچاتے تھے، اب مجھے میرے گھر والوں کے ذریعے سے اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کنڈیم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، خاص طور پر عبداللہ بن ابی کو نام نہیں لیا۔ منبر سے اترے ہیں، حضرت ابوبکر کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اللہ کی بندی صبر کر۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں کوئی جذباتی شوہر ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ 3 طلاقیں دیتا، فارغ کرتا۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گی، امہات المومنین کو کہا گیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہتر عورتیں عطا فرما دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھے بہتر دے دے، انہوں میں چھڑ دیتا، فارغ، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اللہ کی بندی آپ اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا، میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسے ہی حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ شاید وہ جواب دیں، اینڈ حضرت ابوبکر واز سائلنٹ۔ سامنے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت عائشہ نے یوں کر کے اپنی والدہ کو دیکھا کہ شاید وہ میری حمایت میں کچھ بولیں، سائلنٹ۔ ابا جی بھی چپ ہے، اماں جی بھی چپ ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا جواب دے سکتی ہوں؟ میں اگر کہوں گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو کوئی میری بات نہیں مانے گا، کوئی میری بات نہیں مانے گا، لہذا میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد یعقوب نے کہا تھا علیہ السلام، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بس میں یہ کہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی ایکسپلینیشن۔ فصبر جمیل، اب میرے لیے صبر کرنا ہے، میرے پہ تہمت لگ گئی ہے، میری کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی ہے، میں جتنی مرضی وضاحت دوں کوئی قبول نہیں کرے گا، صبر جمیل، بس اب میں اللہ سے بغیر شکوے والا صبر کرنا۔ صبر جمیل کا سورہ یوسف میں پڑھا تھا، مطلب کیا ہے؟ خوبصورت صبر، بغیر شکوے والا صبر، خاموش، جو کہیں گے برداشت کروں گی، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور میں اللہ ہی کے سامنے دعا کرتی ہوں، اللہ ہی سے استعانت طلب کرتی ہوں جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، بس اللہ ہی پوچھے۔ اب اس پر پھر خود دوسرے کمرے میں چلے گئیں، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور پھر چادر ڈال دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پسینے کے بڑے موتیوں جیسے قطرے نمودار ہوئے، چمکدار، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر ہٹائی وحی کا سلسلہ ختم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا قرآن میں اظہار فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لگتا تھا، مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، یعنی وہ ہے نا واللہ المستعان، میں اللہ ہی سے استعانت طلب کرتی ہوں، اللہ ہی اس کو کلیئر کرے گا معاملے کو، تو مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید وہ سفر دکھا دیں گے، پورا ایک ویڈیو فلم چل جائے گی، جب صفوان آئے تھے پھر انہوں نے مجھے اونی پہ بٹھایا اور پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور لشکر کے ساتھ مل گئے، اور درمیان میں کوئی معاملہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ شاید وہ پوری فلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیں گے اور میرے بارے میں کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرے حق میں اللہ قرآن میں آیات نازل فرمائیں گے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اب یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں، اور بڑی امپورٹنٹ بات، اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ صرف عبداللہ بن ابی تک محدود نہیں رہے گا، عبداللہ بن ابی کے فکری جانشین بھی آئیں گے بعد میں، جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا اس معاملے کو وحی خفی کے ذریعے سے الیبوریٹ نہیں کیا گیا، وحی جلی بنایا گیا، اس پر قرآن مجید میں 11 آیات شامل کی گئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور طہارت اور تقدس کا اعلان کیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کو شٹ اپ کال دینی ہوتی تو ایک وحی خفی بھیجی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شٹ اپ کال دیتے اور بات ختم ہو جاتی۔ نو، قیامت تک آنے والے اس عبداللہ بن ابی کے جو فکری جانشین اور وارث ہیں ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر انگلی اٹھانے کا مطلب قرآن کی 11 آیتوں کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار
انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کفر ہو جائے گا اگر تم نے اس خاتون کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو. مسلمان نہیں رہو گے, ایمان چلا جائے گا. یہ پاکیزگی اور طہارت ہے اور یہ عظمت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس پر جو بڑا خوبصورت پھر جملہ باندھا کرتے تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت خوبصورت جملہ ہے. کہتے تھے میں سورہ یوسف پڑھتا ہوں, مجھے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پھر میں سورہ نور پڑھتا ہوں, مجھے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات, حضرت مریم سلام علیہا پہ تہمت لگی, گواہی کس نے دی؟ بچے نے, عیسیٰ علیہ السلام بچے, اللہ نے ان سے گواہی دلوائی. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, گواہی کس نے دی؟ بچے نے. کیونکہ یہ صرف سیکنڈز کا معاملہ تھا نا. یوسف علیہ السلام پہ بھی تہمت لگی ہے, وہیں پہ معاملہ سامنے آیا, اسی وہیں بچہ موجود ہے, اس نے گواہی دی, بات ختم ہو گئی. حضرت مریم سلام اللہ پہ تہمت لگی, وہیں چند سیکنڈ چند منٹ کی بات ہوئی, وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں گواہی دے دی, بات ختم ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تو پرولونگ معاملہ چل رہا ہے. تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ مریم پر تہمت لگتی ہے سلام علیہا, بچے سے گواہی دلوائی جاتی ہے, پاک بازی بیان کی جاتی ہے ان کی. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے, اللہ کے نبی ہیں, ان پر تہمت لگتی ہے, اللہ بچے سے گواہی دلواتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگتی ہے, اللہ کہتا ہے نہ کوئی بچہ, نہ کوئی بڑا, نہ کوئی مرد, نہ کوئی عورت, نہ کوئی مسلمان, نہ کوئی کافر, میں خود میدان میں آؤں گا اور میں ڈیفینڈر بنوں گا عائشہ کا, اور میں اعلان کروں گا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا پاک صاف ہے. اور شاہ جی کہتے ہیں دوسری بات مجھے سمجھ میں لگتی ہے, زلیخا نے ہاتھ مارا تھا نا, میں نے یہ سورہ یوسف میں یہ واقعہ نوٹ کرا تھا, ہاتھ مارا اس نے, یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ایک حصے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بدن سے وہ کپڑا ہی الگ کر دیا جس کے اوپر زلیخا نے بری نیت سے ہاتھ ڈالا تھا. تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے اللہ کپڑے کا کوئی ٹکڑا اپنے نبی کے جسم سے, بدن سے لگنے نہیں دیتا جس پر کوئی بری نیت کے ساتھ کسی نے جس کو ٹچ بھی کیا ہو. اور کوئی ایسی بیوی جو کسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی برے کردار میں ملوث ہوتی, اسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی توفیق دیتے. سوال ہی پیدا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے, اللہ نے خود ان کے کردار کی گواہی دی. تو 2 باتیں یہاں نوٹ کر لیں. ایک بات یہ میں نے عرض کر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کشی کرنا اب اصل میں انکار قرآن کے مترادف ہے, اور انکار قرآن کفر ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی. اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہیں, لیکن وہ والی ماں نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس ماں جیسی جس نے مجھے پیدا کیا, اس ماں جیسی اس نے میری تربیت کی, اس نے میری خدمت کی, اس نے مجھے دودھ پلایا, اس نے میرے پہ لاکھوں کروڑوں احسانات کیے. میں اس ماں کا بدلہ نہیں اتار سکتا. میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تحت اس کو نوٹ کر لیں. ایک صحابی پوچھ رہا ہے میں ماں کو کندھوں پہ اٹھاؤں, خراسان سے چلوں اور پیدل چلتا ہوا بیت اللہ پہنچوں, اور بیت اللہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف اس ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے کروں, میں نے اس ماں کا حق ادا کر دیا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ اس ماں کا درجہ جس نے پیدا کیا ہے. اتنی محنت کر کے اتنا کچھ کر کے اس ماں کی ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا. تو اللہ کی قسم اس ماں جیسی ہزاروں نہیں لاکھوں مائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمت اور تقدس پہ قربان ہے. اس ماں کا حق نہیں ادا ہو سکتا ایک رات کا, تو اس ماں کا حق کیسے ادا ہوگا؟ پھر مجھے کہتے ہیں ان کو بھائی کہو. میں کیوں کہوں بھائی؟ میں تو کبھی بھائی نہ کہوں. میری ماں کو نہیں مانتے, میں بھائی کیسے کہہ دوں؟ جی آپ بہت سخت باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا میں کروں گا سخت باتیں. میری ماں کو شاید کوئی گالی دے دے تو میں برداشت کر جاؤں, اس ماں کے بارے میں کسی نے انگلی اٹھائی تو میں برداشت نہیں کروں گا. یہ نہیں ہوگا ہم سے. یہ بڑی واضح بات ہے. ان کو کلیئر اللہ نے کیا ہے, ان کی عظمتیں اللہ نے بیان کی ہیں. روات حدیث میں 3 نمبر ہے کثرت روایت کے اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. 3 نمبر.
گھر کا سارا دین ملا ہے عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف اس ایک خاتون کے کردار پہ شک اٹھا دیں گے, حدیث کا 1/3 حصہ ویسے ہی نکل جائے گا. جب آپ کو کسی خاتون کے کردار پہ اعتبار نہیں تو اس کی بات پہ اعتماد کہاں سے کریں گے آپ؟ حدیثیں چلی گئی نا آپ کے ہاتھ سے, قرآن بھی گیا, حدیث بھی گئی, کہاں سے لائیں گے؟ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبٹریکٹ کرنے سے قرآن بھی گیا, حدیث بھی گئی, دین چلا گیا. اللہ اکبر. یہ ہے اس خاتون کا مقام و مرتبہ. اور یہ نوٹ فرمائیے گا, یہ خاتون وہ ہے, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب کو اپنی اس ماں سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائے, اس حالت میں کہ ہم ان کے فرما بردار بیٹوں کی طرح ان کے سامنے حاضر ہوں. اس خاتون کا مقام و مرتبہ یہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے اور میرے گھر کے مابین کے جتنا حصہ یہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ منبر جس میں آج میں اور آپ جائیں, اللہ ہم سب کو لے جائے, اور ہم خواہش رکھتے ہیں اللہ ہمیں وہاں 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دے. وہ 2 نفل ہم زمین پہ نہیں پڑھ رہے, وہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ جنت میں پڑھ رہے ہیں, زمین پہ نہیں پڑھ رہے. تو یہ صرف منبر جنت میں, یہ صرف منبر جنت میں. ما بینا بیتی و منبری, بیت تو پہلے ہے, ممبر تو بعد میں. روضۃ من ریاض الجنہ, بیت گھر بھی جنت اور ممبر بھی جنت, اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ وہ بھی جنت. ٹھیک, بیت کا لفظ ہے, بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں. اور گھر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, گھر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں پوری گفتگو میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا رہا ہوں. اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. یہ اہل بیت کا کیا تصور ہوا؟ آدھوں کو مانتے اور آدھوں کو چھوڑ دیتے, مرضی کا اہل بیت مانتے ہو, مرضی کو چھوڑ دیتے ہو. اچھا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اس گھر میں وہ کیا ہے؟ جنت. میں اور آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آخرت میں کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. حضرت عائشہ تو دنیا میں جنت میں رہ کر گئی ہیں, تو دنیا میں بھی جنت میں رہ کر گئی. اس لیے کہ جہاں جو رسول اللہ کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, وہ خود حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو دنیا میں جنت میں رہ گئی تو آخرت میں کیسے نہ رہیں گی؟ اس لیے اس بات کو نوٹ فرمائیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لازمی جز. میں نے اتنا زیادہ وقت اس بات پر لگایا ہے کہ اعمال میں کمی کوتاہی معاف ہو سکتی ہے, عقیدے میں کمی کوتاہی معاف نہیں ہونی. ہم نے اپنے استادوں سے, اپنے اکابرین سے پڑھا ہے کہ اگر اعمال پہاڑوں جیسے جمع کر لیے اور ماتھے پہ اتنے سجدے کر لیے کہ ماتھوں پہ محرابیں بن گئی, گڑے پڑ گئے, لیکن صرف کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کا بغض لے کر دنیا سے رخصت ہوئے نا, نان سٹاپ جہنم میں جاؤ گے سیدھے. یہ ہے اس بات کی خطرناکی اور ہولناکی جس کو ہم نے سمجھنا ہے. تب میں وہ آیات آپ کے سامنے پڑھوں پورا واقعہ سنانے کے بعد. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, بے شک وہ لوگ جو ایک بہتان اٹھا لائیں وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے. لا تحسبوه شرا لکم, اسے اپنے حق میں شر مت سمجھنا, بل هو خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے حق میں خیر ہی ہے. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم, ہر شخص کے لیے گناہ ہے اس میں جتنا اس نے کمایا, جتنا اس نے حصہ ڈالا ہے نا, جتنی گاسپس کی ہیں, جتنی باتیں کی ہیں, اتنے اس کو گناہ ہوگا. والذی تولی کبرہ منہم, اور جس نے سب سے بڑا حصہ اٹھایا, جو اس بہتان کا آغاز کرنے والا تھا, بدبخت آدمی عبداللہ بن ابی, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب. لولا اذ سمعتموہ, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ اپنوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں. یہی بات ہے جو آج میں کہہ رہا ہوں, اپنوں کے بارے میں بانفسہم, یہ اپنے تھے, یہ غیر نہیں تھے, ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے.
ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرتے، ان کے بارے میں شیطان کو اجازت نہ دیتے کہ وہ غلط سوچتے رہے. اور اسپیسیفکلی ان دا کیس آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس آیت کا ترجمہ اگر کروں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جب اللہ فرما رہے ہیں لولا اذ سمعتموہم، جب تم نے اس الزام کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. اب ترجمہ یہ ہے کہ مومن اور مردوں اور مومن عورتوں نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، انہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو آسان الفاظ میں الیبوریٹ کر رہا ہوں، اور تم نے وہ کیوں نہیں سوچا جو عمر فاروق نے سوچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقالوا ھذا افک مبین، اور تم نے یہ کہا ہوتا ہے یہ بالکل واضح بہتان ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ اس پر 4 گواہ لے کر آئے. فاذ لم یاتوا بالشہداء، پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ کے نزدیک وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. یعنی یہ حد قذف اب یہاں ان پہ لگے گی، اور یہ حد قذف لگائی گئی ہے، نوٹ کر لیجئے گا. عبداللہ بن ابی پر بھی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، مصطح بن وثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، اور بعض روایت میں حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان کو 80 کوڑے مارے گئے ہیں حد قذف کے طور پر. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو تم نے سوچی تھی، جو بدگمانیاں کی تھی، جو تم نے خود ساختہ تم نے اپنے ذہن میں assumptions کریٹ کر لی تھی، تمہیں اس کا بہت بڑا عذاب پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اذ تلقونه بألسنتكم، جب تم باہم اسے اپنی زبانوں پر لا رہے تھے، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جن کا تمہیں ککھ بھی علم نہیں تھا، سیلف ازمپشنز کے ذریعے. وتحسبونه حینا، اور تم انہیں بڑی معمولی باتیں سمجھ رہے تھے، چھوٹی باتیں سمجھ رہے تھے. یہ اس شخص سے پوچھو، یہ اس عورت سے پوچھو جس پر یہ الزام لگائے جاتے تھے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، پھر کہا گیا ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ بہتان سنا. تم کہہ دیتے مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات کہہ سکیں. کس ہستی کی بات ہو رہی ہے، کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے. اس کی زندگی تو دیکھو، اس کا مقام و مرتبہ تو دیکھو، اس کا درجہ تو دیکھو. ہم تو اس کے برابر کے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر سکیں. اور پھر وہ جملہ جو حضرت عمر نے ارشاد رضی اللہ تعالیٰ، سبحانک، یا اللہ آپ پاک ہیں، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یا جملہ ہو سکتا تھا سبحان اللہ، اللہ پاک. اللہ فرماتے ہیں میں پاک ہوں اور یہ بہت بڑا بہتان ہے. نہیں، جو جملہ ایز اٹ از حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا وہی جملہ قرآن میں آیا. اور کیا خوبصورت تشریح اس کی شاہ جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، سبحانک. وہ کہتے ہیں کہ سبحان کا لفظ قرآن مجید میں تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ کی رفعت بیان کرنی ہوتی ہے کہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہیں اور وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. تو شاہ جی فرماتے تھے حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ جیسے آپ کی ذات شرک سے پاک ہے ویسے ہی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عائشہ کی ذات بد کرداری سے بھی پاک ہے. جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں شرک سے پاک ہونے کا عقیدہ ہے ہمارا، ویسے ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہر قسم کی بد کرداری سے پاک ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کرنا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، برائی پھیلے، فحاشی پھیلے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آج ہر وہ شخص جو ایسے پیشے میں انوالو ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلنے میں کچھ سپورٹ کی جا سکتی ہے، انہیں مدد فراہم کی جا سکتی ہے، اسے سوچنا چاہیے اپنے پروفیشن کے بارے میں کہ کہیں میں اس بے حیائی کے فروغ میں ممدہ معاون ثابت تو نہیں ہو رہا ڈائریکٹلی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے
تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ، تم کبھی پاکیزہ نہ رہ سکتے، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جس نے شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی کوئی پاکیزہ نہ رہ سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں پاکیزہ کر دیتے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. ولا یعتلی اولو الفضل منکم والسعہ، اور قسم نہ کھائیں جو تم میں سے عزت والے اور شرف والے. اب یہ معاملہ ہوا کہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چونکہ خاندان کی مالی معاونت کر رہے تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ مصطح بھی اس معاملے میں انوالو تھے، تو انہوں نے ایک قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے بعد میں ان کی کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں کروں گا. قسم کھا لی. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ جو عزت و شرف والے اور خوشحال لوگ ہیں انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے اس بات کی ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ قرابت داروں اور محتاجوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو عطا نہیں کریں گے. انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. ولیعفوا ولیصفحوا، کیا خوبصورت الفاظ. انہیں چاہیے معاف کیا کریں، درگزر کیا کریں. اگر مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر، اپنی کم فہمی کی بنیاد پر اگر اس معاملے کا حصہ بن بھی گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، بڑے خوبصورت الفاظ. تم لوگوں کو معاف کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تم پسند نہیں کرتے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. کیا خوبصورت الفاظ. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا. اگر کسی سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو پھر بہرحال یہ کہ اسے اس پر معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرنے والا بن جائے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم، اس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی. وایدیہم، اور ان کے ہاتھ بھی. وارجلہم، اور ان کے پاؤں بھی. بما کانوا یعملون، اس پر جو وہ کیا کرتے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز اللہ انہیں پورا دے گا ان کا صحیح بدلہ. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی ہے حق اور حق کو واضح فرمانے والا. آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ سورۃ النور کی. بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 26 آ رہی ہے، بہت امپارٹنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آیت نور بھی آئے گی انشاءاللہ. اس میں وہ بھی اسی یعنی سورہ مبارکہ میں ہے، اور گھر کے معاملات کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہدایات ہیں انشاءاللہ جو آج ہم پڑھیں گے. تو بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.